اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب ذی الجلال والاکرام یا رب ذی الجلال والاکرام یا رب ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، جو سب کو اپنی حفاظت میں جس نے رکھا ہوا ہے، سب کو پناہ دی ہوئی ہے، جس کو چاہتا ہے بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بلندیوں سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ تَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ رات کو دن میں بدل دیتا ہے اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اور تمام انسانوں کو جو ہے رزق دیتا ہے، اور جس کو چاہے اسے زیادہ رزق دیتا ہے، اس کو اپنی پسند کے مطابق دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت کے جو قریب ہوگا وہ تمام دنیا کے مصائب اور اللہ کی تمام مخلوق سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اللہ کی مخلوق جو ہے اس کی حفاظت کرے گی، اس کی عزت کرے گی، اس کے سامنے جھک جائے گی۔ ہر روز جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں سے اللہ رب العزت کی دوستی ہو گئی۔ اور پھر حشر اور نشر کے جتنے جانور ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے سمندروں کے اندر جتنے بھی جو ہے مچھلیاں ہیں، اور جتنے ضرر پہنچانے والے جو ہیں جانور ہیں، یا بڑے بڑے جو مگرمچھ ایسے اور بڑی بڑی مچھلیاں، ویل مچھلیاں، ان کو بھی خبر ہو جاتی ہے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ اللہ رب العزت کا دوست ہے۔ اس کا جو ہے اللہ رب العزت اکرام کرتے ہیں۔ دوستوں کو تو اکرام ہوتا ہے نا۔ جب اللہ رب العزت اکرام کرتے ہیں تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے سامنے ہم بھی اسے جھکیں اور ہم اس کا اکرام کریں، عزت و اکرام سے اس کے سامنے پیش ہوں اگر وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اور جب کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت آسمانوں سے بذریعہ جبرائیل علیہ السلام اعلان فرماتے ہیں، اعلان کر دو جبرائیل کہ فلاں بن فلاں سے ہماری جو ہے دشمنی ہو گئی۔ اب اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تمام جن و انس، تمام جانور، تمام درندے، تمام پرندے، تمام سمندروں کی مچھلیاں، اور اس کے اندر اور رہنے والے جتنے بھی کیڑے مکوڑے اور بڑے بڑے جانور اور ویل مچھلیاں اور مگرمچھ، وہ بھی سارے جو ہے اس آدمی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں نظر آئے اور ہم اس کو نقصان پہنچائیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی ترتیب۔ تو اللہ رب العزت کا قرب کسے حاصل ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی دشمنی کسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کا قرب اسے حاصل ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے حکموں کو جاری و ساری کرتا ہے، بذریعہ قرآن پاک، بذریعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو بات پہنچی اور اس پر اس نے منوان عمل کیا اور اس کو آگے پھیلایا، دعوت کا کام کیا، لوگوں کو بتایا۔ تمام جو بھی ملنے والے ہیں، اگر تقریر کا موقع ملا تقریر سے بات کی، سمجھانے کا موقع ملا سمجھانے سے بات کی۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کا جو طریقہ، جس میں انسانوں کو انسانوں تک جو ہے وہ پہنچانا، پیغام پہنچانا۔ اور اس انسان سے اللہ رب العزت کی ناراضگی ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے حق
حکموں کو توڑتا ہے، جو اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، جس نے نماز چھوڑی ہوئی ہے، جو زکوٰۃ کا قاتل ہے، جو زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، جو اور اچھے عمل نہیں کرتا، غریب کی مدد نہیں کرتا، یتیم کو پرورش نہیں کرتا، غریب کو کھانا نہیں دیتا، بھوکے کو کھانا جو ہے اس کی بھوک مٹانے کا کوئی انتظام نہیں کرتا، اور بڑے بڑے نیکی کے کام کرتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب ابتدائی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ اس پہ اس کا جو ہے انکار ہے، اگر اس پہ وہ نہیں توجہ دے رہا تو بڑے بڑے کام اللہ رب العزت اس کے کیسے جو ہے قبول کرے گا۔ ایسے لوگوں کی نمازوں کو بھی خطرہ ہے کہ جو نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن پڑوسی ساتھ جو ہے وہ کر رہا ہے تکلیف سے تو اس کی تکلیف دور نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی بڑی ہی ناراضگی میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ناراضگی سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھاؤ، اللہ رب العزت کے جو ہے احکام پورے کرو، بذریعہ قرآن پاک ہر چیز قرآن پاک سے حاصل کرو، اور ہر چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے سیکھو، اور صحابہ کرام کی مبارک زندگی کو جو ہے اس پر نظر رکھو، اس کو سمجھو، اس کے ساتھ تعلق رکھو، ہر اچھے کام کو کرو، ہر برے کام سے دور رہو، دن میں استغفار پڑھو، اللہ رب العزت کی تسبیحات کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ رب العزت کو راضی رکھو۔ یہ ہیں طریقے جو ہے جس سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے اس قسم کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کو راضی رکھنے کا ہر ایک کو موقع نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔